صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 32واں شعر دیکھیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ وَأَكَّدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا ضُرُورَتُهُ إِنَّ الضُّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصَامِ۔ شعر میں نے پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نے آپ کی بے رغبتی کو دنیا میں اور مضبوط کر دیا۔ یقینی بات ہے کہ ضرورت انبیاء کرام کی عصمتوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ تشریح بعد میں کریں گے، پہلے آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ عقدت کا مطلب ہوتا ہے پکا کرنا، مضبوط کرنا۔ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی۔ فی ہے اس دنیا میں ضرورت ہو، ضرورت یہ وہی اردو والی ضرورت ہے جو کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بے شک ضروریات لا تعدو غالبانہ، تعدو کا مطلب ہوتا ہے غالبانہ، لا تعدو غالب نہیں آ سکتی۔ الاسمی، اسم کہتے ہیں عصمت کو۔ عصمت کا کیا مطلب ہے؟ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے محفوظ ہونا۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عصمت عطا کی جاتی ہے کہ گناہوں کو حکم ہوتا ہے کہ انبیاء کے قریب نہیں جانا، تو اس لیے انبیاء کرام من جانب اللہ ہی تمام تر گناہوں سے محفوظ اور معصوم رہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے اس پورے شعر کا؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے بعض اوقات انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا۔ جب انسان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تو پھر تو وہ قناعت اختیار کرتا ہے، دنیا سے بے رغبتی بھی اختیار کرتا ہے۔ لیکن دنیا سے بے رغبتی اور زہد کا کمال یہ ہے کہ انسان کو مال کی سخت ترین ضرورت ہو اور وہ قادر بھی ہو مال کے حاصل کرنے پر، پھر بھی وہ مال و دولت، دنیاوی مال و متاع کو ٹھکرا دے، اس کی طرف رغبت اور لالچ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروریات زندگی کی ضرورت نہیں تھی، جن چیزوں کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں سیرت کے اندر کہ بعض اوقات 3 دن گزر جاتے تھے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، حالانکہ چاہتے تو مال و دولت کا ڈھیر اور انبار بھی لگا سکتے تھے۔ تو یہی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد اور بے رغبتی کو ضروریات زندگی نے مزید زیادہ بڑھا اور مضبوط کر دیا۔ آگے فرمایا کہ جو ضروریات ہیں وہ انبیاء کی عصمت پر، انبیاء کے معصوم ہونے پر، انبیاء کے مشن پر غالب نہیں آ سکتی کہ دنیاوی مفاد کی خاطر یا دنیاوی مقاصد کی خاطر وہ دنیا کے اندر لالچ کرنے لگیں، ہرس کرنے لگیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ 33واں شعر دیکھیں، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضُرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تُخْرَجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور کس طرح دنیا کے مال و متاع کی طرف بلا سکتی ہیں اس شخص کی حاجت کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا عدم سے وجود میں نہ آتی۔ مطلب کیا ہے شعر کا؟ پہلے ایک ایک لفظ دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ کیفا یہ پہلے گزر گیا ہے، کیسے کے معنی میں آتا ہے کیسے، تدعو بلانا دنیا کی طرف، الہ اس کا مطلب ہوتا ہے طرف، دنیا کی طرف، ضرورت وہی ہے من اس شخص کی، اس شخص کو، لولاہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر وہ نہ ہوتا، تخرج جس کا مطلب ہوتا ہے نکالا جانا، عدم سے عدم ہوتا ہے کسی چیز کا نہ ہونا۔ اب ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ اور کیسے بلا سکتی ہیں اس شخص کو دنیا کی طرف، دنیا کی ضروریات، کہ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا کو وجود ہی نہ دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں یہ شعر کہا جا رہا ہے۔ اس شعر کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ضروریات دنیا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی طرف مائل نہیں کر سکتی، مائل نہیں کر سکی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ آگے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذات مقدسہ وہ مخدوم ہے، اور دنیا تو پیدا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کی گئی ہے۔
تو دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ حضور نے دنیا کی طرف مائل ہونا ہے، دنیا کی طرف رغبت اور لالچ کرنی ہے۔ 34واں شعر ہے، یہ اس قصیدہ بردہ شریف کا مشہور ترین شعر ہے جو کہ آپ اردو نعت خوانوں سے بھی بارہا مرتبہ سن چکے ہیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ترجمہ اس کا آسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت جن و انس کے سردار ہیں اور آپ عرب اور عجم دونوں جماعتوں کے سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سید کہتے ہیں سردار کو، کونین یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جہان، کون کا مطلب ہوتا ہے جہان، کونین کا مطلب دو جہان۔ دو جہان کون سے مراد ہے یہاں سے؟ ایک اس سے مراد ہے دنیا، دوسرے مراد ہے آخرت، دونوں جہانوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ والثقلین، ثقلین کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جن اور انسانوں کو، جن اور انسان، جیسا کہ حدیث میں بھی تذکرہ آتا ہے۔ اور اس کے بعد فریقین، فریقین فریق کی یہ تثنیہ ہے، فریق کہتے ہیں جماعت کو، دو جماعتیں اس کا مطلب ہے، دو جماعتیں، من عربن، عربن کا مطلب عربی، ومن عجمین اور غیر عربی۔ خلاصہ یہ ہے اس پورے شعر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت جنوں اور انسانوں سب کے سردار ہیں، سب کے آقا ہیں، سب کے مولا ہیں، سب کے سید ہیں، اور عربی اور عجمی دنیا جہان کے جتنے بھی انسان ہیں سب کی جماعتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ سردار ہیں۔ 35ویں شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے۔ فرمایا، نبینا العامر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعامی۔ ترجمہ دیکھ لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کا حکم دینے والے اور خلاف شریعت کاموں سے روکنے والے ہیں، کوئی شخص بھی ہاں کہنے میں نہیں کہنے میں آپ سے سچا نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، تشریح تو اس کی بہت آسان ہے۔ نبی جنا ہمارے نبی، العامر، عامر کہتے ہیں حکم دینے والا، اور الناہی اس کا مطلب ہوتا ہے منع کرنے والا۔ احد، لا احد کوئی ایک بھی نہیں ہے، ابرہ زیادہ سچا، فی قول، قول کہتے ہیں عربی میں بات کو، اور لا کہتے ہیں نہیں، اور نام کہتے ہیں جی ہاں۔ دیکھیں جب کوئی کام ہوتا ہے نا، جو کام ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اگر کوئی اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں یہ والا کام کر لوں، تو اس کو جواب میں دیا جاتا ہے، جواب اس کو دیا جاتا ہے نعم، جی ہاں آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی کام کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا، تو اگر وہ کام جائز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت عطا کر دیتے تھے، اور اگر وہ کام ناجائز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا کہہ دیتے تھے، یعنی منع کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ تعریف اس طریقے سے کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لا کہا ہے یعنی منع کیا ہے، اور جب بھی نعم کہا ہے یعنی اجازت دی ہے، ہمیشہ سچ بات ہی کہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہے، چاہے آپ لا کہیں تب بھی آپ سچے ہیں، چاہے آپ نعم کہیں تب بھی آپ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سچے اور امین ذات ہیں۔